کہ اگلا جو سال ہے وہ مخالف مسیح کے 7 سال، جس کے بارے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ مخالف مسیح کو خدا نے زمین کے اوپر صرف 7 سال دیے ہیں، تو اس 7 سال کا آغاز وہ کہہ رہے ہیں کہ سال 2024 سے شروع ہو جائے گا۔ تو کیا واقعی یہ سچ ہے؟ تیسری ہیکل میں کیا ہوگا؟ وہاں پر وہ ایک ایسی مکروہ چیز رکھے گا جس سے کیا آئے گی؟ تباہی آئے گی۔ وہ مکروہ چیز کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جو کہ اینٹونیو گوٹارس ہے، انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہمیں 2023 کے اندر سب سے زیادہ پیس کی ضرورت ہے، مور دین ایور۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے اپنا 7 سال کا پلان بتا دیا کہ اگلے 7 سال کے اندر انہوں نے دنیا کے اندر کیسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو پورا کرنے کے لیے ایک نئی کمٹمنٹ جس کو ریسکیو پلان کہا جا رہا ہے، تاکہ دنیا کے اندر پیس اینڈ سیکیورٹی لائی جا سکے۔ تو اس نیوز کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بہت لوگ جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہونے والے ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے، لیکن میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سال 2024 یعنی کہ اگلا جو سال ہے وہ مخالف مسیح کے 7 سال، جس کے بارے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ مخالف مسیح کو خدا نے زمین کے اوپر صرف 7 سال دیے ہیں، تو اس 7 سال کا آغاز وہ کہہ رہے ہیں کہ سال 2024 سے شروع ہو جائے گا۔ تو کیا واقعی یہ سچ ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے 7 ایئرز کا ایکسلریٹڈ ٹرانسفارمیٹیو ایکشن پلان کیوں انہوں نے ریویل کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ آپ کے سامنے یہ رپورٹ ہے جو کہ 13 جون 2023 کو انہوں نے پبلش کی ہے اپنی یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ کے اوپر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف اکنامک اینڈ سوشل افیئرز جو ہے، یہاں پر آپ یہ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا almost 8 years have passed since the international community agreed to take bold and transformative steps to achieve the 2030 agenda for sustainable development, a plan of action to secure the rights and well-being of everyone, a healthy thriving planet، جس کا مطلب یہ ہے کہ جی سب کے لیے پیس اینڈ سیکیورٹی یہ لوگ لانا چاہتے تھے۔ اور یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جو کہ اینٹونیو گوٹارس ہے، انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہمیں 2023 کے اندر سب سے زیادہ پیس کی ضرورت ہے، مور دین ایور۔ یعنی کہ دنیا کی تاریخ میں ہمیں اتنے زیادہ پیس کی، امن کی ضرورت نہیں تھی جتنی اب ہمیں ضرورت ہے۔ تو ایسا بھی کیا ہو رہا ہے جو کہ ان کو اب بہت ضرورت ہے پیس اور سیکیورٹی کی۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travel upon a woman with child, and they shall not escape۔ یعنی کہ جب وہ پیس اینڈ سیفٹی کی بات کریں گے، جب یہ یونائٹڈ نیشنز پیس اینڈ سیکیورٹی کی بات کرے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سڈن ڈسٹرکشن آئے گی، یعنی کہ ایک دم سے ناگہان آفت ان پر آ پڑے گی۔ جیسے ایک عورت جو بچہ جننے والی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ٹائم آتا ہے، جب تک بچہ پیدا ہو نہیں جاتا ہے اس کے اوپر مصیبت رہتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے دنیا کے اوپر ہونے والا ہے۔ تو جب بھی یہ پیس اینڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، پیس اینڈ سیفٹی کی بات کرتے ہیں، یہ ریسکیو پلان جو انہوں نے کر دیا ہے، اور یہاں پر جو مین چیز ہے وہ جس کی وجہ سے یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ کیا سال 2024 جو ہے وہ آغاز ہے مخالف مسیح کے 7 سالوں کا، اس کی وجہ ہے ان کا کہنا کہ 7 سال۔ تو یونائٹڈ نیشنز کے ریسکیو پلان کے 7 سال اور مخالف مسیح کے 7 سال، یہ 7 کو آپ نے جو ہے وہ مکس نہیں کر دینا، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، کیونکہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو کہ ہونا بہت ضروری ہیں۔ جب وہ پوری ہو جائیں گی اور اگر یہ یونائٹڈ نیشنز کے 7 سال ساتھ چلتے جاتے ہیں، تو پھر آپ سمجھیں کہ بھئی واقعی ہم مخالف مسیح کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس سے پہلے کہ وہ ہونے والی ہوں، خدا اپنے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے پہلے ان کے شیڈوز دکھاتا ہے، یعنی کہ ان کی چھوی جو ہے، ان کی پرچھائی جو ہے وہ ہمیں پہلے سے دکھائی دیتی ہے، تاکہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے ہم تیاری کر لیں، ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ اس کی اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی حالیہ جو گزری بیماری ہے اس کے اندر انہوں نے راکٹ لگانے تھے، اور راکٹ جو تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ مخالف مسیح کی چھاپ ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ آپ کو کچھ بھی بائی اور سیل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، آپ کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا، آپ کو اسکول کالجز میں نہیں جانے دیا جا رہا تھا، نوکری پر آپ کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا بغیر راکٹ کے۔ تو اس وقت لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ وہی مخالف مسیح کی چھاپ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی کو خرید و فروخت کرنے نہیں دے گا، وہ کچھ بھی کام نہیں کرنے دے گا۔
تو وہ صرف ایک شیڈو تھا، اور میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ یہ وہ مخالف مسیح کی چھاپ نہیں ہے، یہ اس کا صرف شیڈو ہے۔ تو اسی طرح سے یونائٹڈ نیشنز کے یہ 7 سال جو ہیں یہ بھی صرف ایک شیڈو ہے آنے والی چیزوں کا۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مخالف مسیح نے سامنے آ کر ایک تو اسرائیل میں اس نے آنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس نے بہت ساری قوموں کے ساتھ 7 سال کا عہد باندھنا ہے۔ اب مجھے کہاں سے پتا چلا کہ جی یہ 7 سال کا عہد وہ باندھے گا؟ تو اس کے بارے میں دانیل کے 70 ہفتوں کی رویا ہے، جس نے بھی اس کو اسٹڈی کیا وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک ہفتہ جو ہے وہ 7 دن جیسے ہوتے ہیں، اس طرح 7 سالوں کو یہ شو کرتا ہے۔ تو دانیل نبی کی کتاب چیپٹر 9 اور اس کی ورس 27 میں لکھا ہے اینڈ ہی ول کنفرم ا کووننٹ ود مینی فار 1 ویک، یعنی کہ وہ 7 سال کے لیے بہت سی قوموں کے ساتھ کیا کرے گا؟ عہد باندھے گا۔ کون سا عہد باندھے گا؟ پیس اینڈ سیفٹی کا۔ لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ بٹ ان دا مڈل آف دا ویک ہی ول پٹ این اینڈ ٹو سیکریفائس اینڈ آفرنگ۔ یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے جو 3.5 سال اس کے پہلے ہوں گے اس میں ذبیحے ہو رہے ہوں گے، قربانیاں شروع ہو چکی ہوں گی، 3rd ٹیمپل جو ہے وہ بن چکا ہوگا۔ تو آپ کو ان چیزوں کو ضرور اپنی نظر میں رکھنا کہ کیا تیسری ہیکل بن گئی ہے؟ تیسری ہیکل کا بننا بہت ضروری ہے، اور یہ الٹیمیٹ سائن ہوگا کہ ہم مخالف مسیح کے دور میں داخل ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب مخالف مسیح سامنے آئے گا تو وہ ہیکل بنوائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہیکل کے اندر وہ ذبیحے بھی شروع کروا دے گا، وہی قربانیاں جو پہلے جانوروں کی جاتی تھی اسی طرح سے ہیکل میں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن جیسے اس کے 3.5 سال پورے ہوں گے، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، پروفیسی ہے کہ جیسے اس کے 3.5 سال پورے ہوں گے وہ آفرنگز کیا کر دے گا؟ سیکریفائسز رکوا دے گا، پٹ این اینڈ and on the wing of the temple will come abomination that causes desolation۔ تیسری ہیکل میں کیا ہوگا؟ وہاں پر وہ ایک ایسی مکروہ چیز رکھے گا جس سے کیا آئے گی؟ تباہی آئے گی۔ وہ مکروہ چیز کیا ہے؟ وہ اس کا بت ہے جو بولے گا بھی اور لوگ اس کی پرستش کرنا شروع کر دیں گے۔ until the decreed destruction is poured out upon him، یعنی کہ اس کی بادشاہت کا جو اینڈ ہے تب تک کیا ہوتا رہے گا؟ مخالف مسیح ٹیمپل کے اندر اس کا بت لگا رہے گا اور لوگ اس کو خدا مانیں گے، اس کی پوجا کریں گے۔ جو نہیں کرے گا اس کے بارے میں خدا کے کلام میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کے سر قلم کیے جائیں گے، کیونکہ زبردستی اس کی پرستش کروائی جائے گی۔ تو اس لیے آپ کو گمراہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو گمراہ کر سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ماننے لگ جائیں کہ ہاں بھئی یونائٹڈ نیشنز نے جو 7 سال کی بات کی ہے نا، یہ وہی والے 7 سال ہیں مخالف مسیح والے، اور جب وہ 7 سال گزر جائیں اور آپ یسوع مسیح کا انتظار کریں اور یسوع مسیح نہ آئیں تو پھر آپ کو لگے کہ بھئی یہ تو سب کچھ غلط ہے، پتہ نہیں کیا لوگ بتاتے ہیں، ہم تو سنیں گے ہی نہیں، اور لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بالکل دنیا میں گم ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے آئے گی بے راہ روی، یعنی کہ جو لوگ برگشتگی ہے، لوگ اپنے ایمان سے مکر جائیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، جھوٹی نبوتیں یا جھوٹے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اس طرح سے 7 سال کو ملا رہے، اس سے آئے گی برگشتگی، جس کے بارے میں خدا کے کلام میں ہمیں پہلے بتا دیا گیا کہ بہت سے لوگ اپنے ایمان سے منکر ہو جائیں گے، بہت سے لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی جو کہ خدا کے ساتھ محبت ہے۔ اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں، آپ کو جتا سکوں کہ ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے، گمراہ نہیں ہونا ہے، اور ہر کسی کی بات پر اعتبار بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، خود سے ریسرچ کرنی ہے۔ آپ نے میرے اوپر بھی اعتبار نہیں کرنا ہے، آپ نے جو بھی بات میں بتاتا ہوں اس کو جا کے ڈبل چیک کیا کریں، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں۔